बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का 18वां अध्याय चल रहा है। बस इतने ही कर्म करने हैं क्या? हे पार्थ, अभी कहे हुए यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा इनके सिवाय दूसरे भी शास्त्र विहित कर्मों को आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। जो 3 तरह का त्याग कहा गया है उसका क्या स्वरूप है भगवान? नियत कर्मों का त्याग करना किसी के लिए भी उचित नहीं है। मोह के कारण इनका त्याग करना तामस त्याग है। राजस त्याग का क्या स्वरूप है? कर्तव्य कर्म करने में केवल दुख ही है, ऐसा समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग करना राजस त्याग है। ये हम पढ़ें, ये बहुत अच्छा होगा। आंसर रखते हैं, ये बाद में आगे चलेंगे। विहित कर्म और नियत कर्मों में क्या अंतर है? शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं। उन संपूर्ण विहित कर्मों का पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में संपूर्ण वारों तथा तिथियों के व्रत का विधान आता है। यदि एक ही मनुष्य सब वारों में या सब तिथियों में व्रत करेगा तो फिर वह भोजन कब करेगा? इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य के लिए सभी विहित कर्म लागू नहीं होते, परंतु उन विहित कर्मों में भी वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक होता है उसके लिए वह नियत कर्म है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के लिए जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी नियम है उस वर्ण के लिए वे सभी नियत कर्म है। यह समझ में आया? 4 वर्ण के नियत कर्म है। सबका ध्यान था यही। त्याग है ऐसा त्याग करने वाले को त्याग फल शांति नहीं मिलती, राजस वाले को। सात्विक त्याग का क्या स्वरूप है? हे अर्जुन, नियत कर्म करना मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है, ऐसा समझकर कर्मों की आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके नियत कर्मों को करना सात्विक त्याग है, जिसमें फल की इच्छा ना हो। और ऐसे सिद्ध कर्म यानी आप किस चीज़ को मानते हो कि जो भगवान के लेखे लगे वो वाणी आप अपने से समझ सकते हो। सिद्ध कर्म में त्याग करने वाला मनुष्य कैसा होता है भगवान? वह सकाम और निषिद्ध कर्मों का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं, और शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं। ऐसा बुद्धिमान त्यागी मनुष्य संदेह रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अभी देखो, मैं बहुत बार भाव बताती हूँ, जैसे महाराज जी के यहाँ बताते हैं भाव आते हैं शरीर के अंदर,
جو साधक होता है, साधक कौन होता है? जो गुरु में मन लगाता है, भगवान में मन लगाता है, उसको साधक कहते हैं, अपने आप को साधना। तो जैसे आप देखते हो, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा शास्त्रों में कि शिव जो है वो सदा समाधि में ही रहते हैं। आपने सुना है सबने? वो हमेशा समाधि में ही रहते हैं, है ना? सबको पता है सृष्टि कौन चला रहा है, कैसे चल रही है, समझ रहे हैं? प्रकृति, प्रकृति कैसे चला रही है? परमात्मा की आज्ञा से। ये बहुत बढ़िया लाइन आएगी, अगर आप इसको कैच कर जाओगे तो बहुत सारे कर्मों के साथ आपका संबंध, बुरे कर्म यानी पाप कर्म से आप बहुत जल्दी बच जाओगे। समझ में आना जरूरी है, पर वो आपकी अपनी सोच से समझ आएगी। समझाने वाला अपने तरीके से समझाएगा और समझने वाला अपने तरीके से समझेगा, और वो जो अपने तरीके से समझेगा प्रैक्टिकल, वो समझ उसकी अपनी होगी। तो भगवान शिव जो है वो समाधि में ही रहते हैं, संसार से उनका कोई लेना देना नहीं है, और संसार उन्हीं का ही है, और संसार से उनका लेना देना ही नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं बार बार कि मेरा संसार से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो दृष्टा हूँ, पर मेरे बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा पढ़ते हो ना गीता में? तो ऐसे ही भगवान जो शिव है वो समाधि में रहते हैं और कुछ नहीं करते हो। तो करता कौन है? प्रकृति। और प्रकृति जब करती है तो वो मौन में है। प्रकृति क्या है? मौन में है। तो जब वो कुछ तुमसे कह ही नहीं रही कि तुम ये करो, क्या प्रकृति तुमसे कह नहीं रही है कि ये करो, तो करवाता कौन है? विचार करके बताओ, करवाता कौन है? करता कौन है? पकड़ में आ रहा है किसी को भी? ये गुरु कृपा होती है जो इन चीजों को पकड़ने की होती है। परमात्मा करवाता है विवेक से, अहंकार करवाता है दीदी, अहंकार करवाता है, इच्छा इच्छा करवाती है, इच्छा कर। अच्छा, अभी आपने शब्द दोनों सही बोले हैं, पर क्या आप अंदर में कैच कर पा रहे हो कि मैं कैसी इच्छा रखती हूँ तो जो मैं प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर जाती हूँ? आप कैसा अहंकार करते हो कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हो जाता है? क्योंकि प्रकृति तो आपको कुछ नहीं कहेगी, वो तो मौन में ही रहेगी, पर अहंकार ने क्या करवा दिया और इच्छा ने क्या करवा दिया? सबने कैच किया। लोभ भी करवाएगा, क्रोध भी करवाएगा, द्वेष भी, मोह भी। तो ये सब क्या है आपके? पर आप अंदर में विचार करो, प्रकृति मौन में है, शिव समाधि में है। पकड़ो, कैच करो। जो समाधि में है वो कुछ नहीं कर रहा हो तो समाधि में है। शिवपुराण में आता है कामदेव ने जगाया तो कामदेव को भस्म कर दिया भगवान ने, जैसे ही तीसरा नेत्र खुला। और प्रकृति मौन में है, वो कहेगी नहीं तुम्हें, तुम ये आलू बो कि प्याज बो कि आम बो, वो नहीं कहेगी तुम्हें। तुम्हें जो बोना है बो दो, वो तो खाली उसका फल दे देगी तुम्हें। आप बताओ बोता कौन है और क्यों? कहना बहुत आसान है कि लोभ ने कर दिया, मोह ने कर दिया, इच्छा ने कर दिया, अहंकार ने। भुगतता कौन है फिर? है भगवान का आश्रय लेने वाला अंदर ही अंदर अपने आप को कैच करता जाएगा कि भुगतता कौन है? जिसने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया। आज की वाणी में ये आ रहा है, आप अगर ध्यान से सुने तो समझे तो, कि यदि हमारी संसार से एक भी इच्छा नहीं है
تو جو کچھ ملے گا اس شریر کو چلا نرواہ شریر کا نرواہ کون کر رہا ہے؟ پرماتما. تو وہ آپ کے پاس اپنے آپ آئے گا. ویسے سادھن بنیں گے. آپ بنا کرودھ کے کاریہ کرو گے, بنا موہ کے کاریہ کرو گے, بنا اہنکار کے کاریہ کرو گے, بنا اچھا کے کاریہ کرو گے, پرماتما کے لیکھے کرو گے, تو وہ سارے کرم آپ کے کہاں جائیں گے؟ بھگوان کے چرنوں میں. تو پرکرتی آپ کو اسی طریقے سے اس کا پھل دے گی. پر سن لیا, پڑھ لیا, سنا دیا, پر نیموں کا پالن کون کرے گا؟ ذرا سی دیر میں دویش آ جاتا ہے, میرے کو بتایا نہیں, میرے سے پوچھا نہیں. کیا نہیں پوچھا, کیا نہیں بتایا؟ جبکہ آپ کو کچھ پوچھنا بھی نہیں ہے, کچھ بتانا بھی نہیں ہے کسی سے, کسی چیز کی اچھا بھی نہیں ہے, پھر بھی اندر میں یہ چیز کہاں سے آ گئی, کیوں آئی؟ اب دیکھو, شانت بیٹھنے سے گیان نہیں لگتا, گیان کو سننا اور سمجھنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے کوشچن ہوتے ہیں. اگر کوئی چیز پکڑ میں نہ آئے تو آپ اتنی گہری گہری باتیں سن رہے ہو, پر آپ نے کبھی بھی کسی نے پرشن کیا نہیں ہے آج تک. اس کا مطلب جو سنا وہ یہیں رہ گیا. یا آپ تو اتر بتا دیتے ہو, آپ کو تو اتر ہی پتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس کو اتر پتا ہے اسے کچھ بھی نہیں پتا, اس نے پڑھا ہوا اور سنا ہوا بتایا ہے. آپ کے اندر کبھی بھی یہ بھاؤ اتپن ہوا کہ شیو سمادھی میں ہی رہتا ہے, پرکرتی مون میں ہے, تو پرکرتی چل کیسے رہی ہے؟ تو کون چلا رہا ہے؟ کبھی بھی بھاؤ اتپن ہوا ایسے اندر میں؟ ٹائم ہی نہیں ہے. ہے ٹائم؟ کیوں نہیں ہے ٹائم؟ کیونکہ وہاں تک پہنچیں گے تب پتا چلے گا. ابھی گاڑی کہاں ہے؟ تو یہ آپ کو میں نے مہاراج جی کی کرپا بتائی ہے کہ انبھوتی کہ شیو سمادھی میں ہے, پرکرتی مون میں ہے, تو یہ جگت چل کیسے رہا ہے؟ تو پرکرتی ماں وہی واپس کرتی ہے جو آپ اس میں دیتے ہو. اور برہما جی کی سرشٹی میں ایسا بتایا, گیتا میں بھی شاستروں میں بھی, من ہی بیج ہے. کیا ہے؟ من ہے بیج. اور سنکلپ وکلپ کیا ہے؟ وکلپ دریودن ہے. دریودن کے اندر کبھی اچھی باتیں آئی؟ اس کو وکلپ کہتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے بات بولی گئی ہے کہ ہم وکل کا ارتھ سمجھے. وکل کیا ہوتا ہے؟ یعنی دوسرے کا برا ہی سوچنا. جب دوسرے کا برا سوچتا ہے منوش, تو وہ اپنا ہی برا سوچتا ہے, کیونکہ دوسرا کوئی ہے نہیں. اور سنکلپ, سنکلپ آپ کرو تو بھکتی کا ہی کرو, پرماتما کی چرن دھولی میں رہنے کا کرو, اور سنسار سے کسی بھی چیز کی اچھا سے مت. کیونکہ دیکھو, آپ سنسار میں وچرن کرتے ہوئے سنسار سے آپ کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ مٹھائی, سبزی, ساگ, کھانا, کپڑے, آرام کرنے کے لیے بستر, ریتوؤں سے بچنے کے لیے چھت, خرچنے کے لیے پیسے. آپ سمجھ جاؤ ساری باتیں. شریر سے یہ جو سمبندھ ہے, اسی کے اندر آپ کا وہ چھپا ہوا ہے. کیا کیا چھپا ہوا ہے آپ کا؟ زور سے بول. آتما چھپی ہوئی نہیں ہوتی, آتما تو پرگٹ ہی ہے. من چھپا ہوا ہے. تو جو پرماتما کی جو سرشٹی ہے, اس میں چھپا ہوا ہے, وہ آپ پکڑ سکو تو پکڑ لو. کہ آپ ان کانوں سے کیا سنتے ہو, ان آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو, اور وہ دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کے اندر بھاؤ کیا اتپن ہوتے ہیں.
کیا ابھی میرے اندر ایک اور بھاو آیا. مجھے جب پتا چلا, اب دھیان سے سننا اس بات کو بھی, اور میں صرف آپ کی بھاونا پوچھ رہی ہوں اور کوئی بات اس میں نہیں آئے گی, کہ کل ایک بات ہوئی کہ مجھے پتا چلا 10 تاریخ کی گرو پورنیما ہے, اور مہاراج جی کے یہاں ایسے ایسے میں نے یوٹیوب پہ دیکھی. کسی نے بھی ایک بات بھی نہیں بولی. جب میں نے یہ پوچھا آپ کیسے چاہتے ہو, آپ سب لوگ اپنے اندر وچار کرو اور پھر بتانا. کیا سنا سب نے؟ اب میں آپ کے بھاو سننا چاہتی ہوں, وہی آپ کا سندیشہ پرماتما تک جائے گا. ہوگا تو وہی جو مہاراج جی چاہیں گے, پر آپ کے اندر بھاو کیا آیا آپ اس کو پرگٹ کر سکتے ہو, اور اس میں آپ کے اندر کوئی کمی ہے تو اس سے چھما مانگ کے آگے بڑھ بھی سکتے ہو, کیونکہ بھگوان ہمیشہ ہمیں چھما ہی کرتے ہیں. اور مہاراج جی کسی سے کیا لیں گے, انہوں نے کبھی پیسے کے ہاتھ ہی نہیں لگایا. کتنا ان کے لیے کیا کیا سارے اپنے آپ کو سیدھا ہی لٹائے رکھتے ہیں مہاراج جی کے آگے. ان کی تو درشٹی جو میں نے محسوس کیا, مہاراج جی کی جو درشٹی جس پہ پڑ جائے اس کا جیون تو دھنیہ ہو جائے. ان کی درشٹی ایسی. ہاں ایک جنا کوئی بھی بتائے آپ کے اندر بھاو کیا آیا. گرو پورنیما کے دن ہی منائیں گے, اور آپ کے لیے اچھا تیرے اندر یہ بھاو آیا. ہاں اور سب بتاؤ اپنا اپنا بھاو. میرے بھی ایسے ہی رہا دیدی کے گھر ہی منائیں گے. میرے کو بھی ایسے ہی رہا کہ دیدی کے گھر ہی منائیں گے. اچھا 10 تاریخ گرووار ہے اور اسی دن گرو پورنیما منائیں گے, اور آپ کے گھر پہ. اور بتاؤ, 1 منٹ اب ہو گیا, اور بتاؤ. ہاں اچھا, اب آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کے اندر آپ کے اپنے گھر کے لیے بھاو کیوں نہیں آیا. سچ بولنا, سچ. کیونکہ یہ سچ کا دربار ہے, وہ تو ہے ہی مہاراج جی کا. وہ تو ستسنگ کرنے نہیں دیا. بہن تو لیا ہی اسی لیے تھا کہ وہاں ستسنگ ہوئے. جب ہماری لفٹ بند کر دی, اوپر نیچے جانے ہی نہیں دیا, تو جب میرے کو بہت دکھ ہوا تو اس لیے میں نے وہاں وہ کیا. ایسا بھاو کیوں آیا کہ وہیں ہونا چاہیے, اپنے لیے کیوں نہیں سوچا تم نے. پھر بھگوان تمہارے اوپر کرپا کیسے کریں اور کیوں کریں, یہ بھی بتاؤ. چاہتے تو ہم بہت سکھ ہیں. آپ اپنے من میں جو بھی مانتے ہو, میں تو اپنے گرو کو ہی گرو مانتی ہوں. ابھی دیکھو میرے بولنے کے بعد تم نے بولا دیدی میرے صحیح میں جھوٹ نہیں بولتی, میرے کل بھی بھاو آیا تھا. آج تو کل ہی بولنا تھا. کل تو پھر آپ چلے گئے تھے, بولا آپ ابھی دیکھو میرے بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہ کہاں ہوگی. میں تو اپنی بات کہہ رہی ہوں. میں نے تو وہ تو مہاراج جی کا ہے ہی, اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ خالی اس لیے, اور میں بھی کون ہوں پوچھنے والی. ہو سکتا ہے یہ مہاراج جی کی کرپا اور ہوگی, پوچھو کہ کس طریقے سے چاہتا ہے کوئی مجھے. گرو کی چاہنا کیسے آپ کے اندر, اس سے آپ کے اندر کے بھاو پتا چلتے ہیں. کوئی سمجھدار بتا پائے گا یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے. سمجھ گئے. بھگوان بھی اسی کے اوپر کرپا کرتا ہے جو اس کو چاہتا ہے. وہ تو اس کو پتا ہی ہے کہ اندر کی بات ہونی چاہیے, باہر سے نہیں. ستسنگ کے لیے کبھی بھی امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی. اور ستسنگ کی ایک اور بات ہے, ستسنگ میں سیوا کے لیے سب کھڑے رہنے چاہیے. تو اس کے اوپر سیوا کا بھاو باہر بھی نہیں آتا. تو پھر ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پاتے. کیا وہ چھت ہماری ہے, کیا ہم اسے لے کے جائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے. پکڑ کے بیٹھے ہوئے دیواروں کو. ایک بار منہ سے ہی نکل جاتا نا کہ بھائی میں تو یہی چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر ہوئے. سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہاں ہوگی. ہو سکتا ڈی 810 میں ہی ہوئے, یا کوئی
بہت ہی بھاونا والا ہوگا، جس کے بھاؤ اونچے ہوں گے تو مہاراج جی وہاں کروائیں گے، کیونکہ ستسنگ سیوا سمرن سب بھاونا سے ہوتی ہے، ہمارے تمہارے کہنے سے نہیں ہوتی۔ گیان جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے، اس میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو بات؟ تو اس لیے دو چیز میرے اندر بھاؤ آئے تھے، میں نے دونوں ہی آپ سب کو بتائے ہیں، اور ان دونوں بھاؤ میں میرا اپنا کوئی سوارتھ نہیں ہے، خالی یہ بھاونا کی وجہ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے اندر کیسی استھتی ہے بھگوان کے پرتی، تو وہ آپ بتا سکتے ہو۔ آپ اپنے من سے کچھ سمجھ پائے ان باتوں سے؟ شیو سمادھی میں رہتے پرکرتی مون میں، اور گرو پورنیما کا سندیشہ ملا تو آپ کے من میں کیا بھاؤ آیا؟ سچ کے ساتھ رہنا، کیونکہ یہ تو روز پریورتن ہو رہا ہے، اور بھجن میں سب نے ہی گایا، چھوڑ کر سب کچھ جائے گا، آج ہی بھجن میں سب نے گایا ہے، تو ویراگ من میں کب آئے گا؟ پکڑ کے رکھو، کوئی نہیں کہہ رہا چھوڑو، پکڑ کے ہی رکھو من سے سب کچھ، نہیں رکھو، وہ تو پکڑا ہوا تم رکھ نہیں سکتے نا، نہیں تو پکڑ کے تو سب، وہ بولے نا سیٹھ جی، بولا یہی چھوڑ کے جانے گا، ایک سوئی بھی نہیں لے کے جائے گا تو ساتھ میں، بولا میں اتنا پاگل ہوں، ایسے لگا ہوا ہوں ساتھ میں، سمجھ رہے ہو کہ انسان کیسے اپنی ساری عمر گنوا دیتا ہے؟ دھوکے کا سنسار ہے، نت دھوکا نظر بھی آتا ہے، تو اس لیے ان باتوں کو گہرائی سے سمجھا کرو، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے مہاراج جی کے ہی ہاتھ میں، لیکن اگر آپ کی بھاونائیں شدھ ہوں گی اور ان کا حکم ہوگا ویسے ہی ہوتا ہے اور ہوگا بھی، لیکن اپنے آپ کو اندر سے پاترتا رکھو بھگوان کے لیے، جگہ بنا کے رکھو، کیا لوبھ کی، موہ کی، اہنکار کی، راگ द्वेष کی جگہ مت بناؤ، پریم کی، آنند کی، شانتی کی جگہ بناؤ۔ سب کو اچھا لگا بھاونائیں پوچھ کے؟ مجھے تو بہت اچھا لگا آج کہ مہاراج جی کی کرپا سے ہوا ہے یہ بھی کھیل۔ کرموں کو کرنے میں راگ نہ ہو اور چھوڑنے میں द्वेष نہ ہو، اتنی جھنجٹ کرے ہی کیوں؟ کرموں کا سروتھا تیاگ ہی کر دیں تو دیہ دھاری منوشی کے دوارا کرموں کا سوروپ سے سروتھا تیاگ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیہ کے اندر تین گن رہیں گے، آتما ساکشی رہے گا، تیاگ کرنے کا ارتھ ہوتا ہے کہ شریر آپ کا کام نہیں کر رہا کیا، تو تیاگ کیسے کرو گے؟ من چلے گا، ساری اندریاں اپنا اپنا کام کریں گی، پر کرنا کیا ہے وہ گرو آگیا سے کریں گے تو ہمارے اندر دوش اتپن نہیں ہوں گے۔ کرموں کا سوروپ سے سروتھا تیاگ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ جو کرموں کے پھل کا تیاگ کرنے والا ہے وہی تیاگی کہلاتا ہے۔ کرموں کے تیاگ کیسے کیے جاتے ہیں؟ کون جانتا ہے اس بات کو؟ کرم پھل کتنے طرح کا ہوتا ہے بھگوان؟ کرم پھل تین طرح کا ہوتا ہے، انوکول، پرتیکول، پرستھتی کا آنا اشٹ ہے، پرتیکول پرستھتی کا آنا انشٹ ہے، تتھا جس میں کچھ بھاگ اشٹ کا اور کچھ بھاگ انشٹ کا ہوتا ہے وہ مشر ہے۔ یہ تینوں طرح کے کرم پھل کی اچھا رکھ کر کرم کرنے والوں کو مرنے کے بعد بھی ہوتے ہیں، پرنتو پھل اچھا کا تیاگ کرنے والوں کو کہیں بھی نہیں ہوتے۔ جب آپ نے اپنی اچھاؤں کا تیاگ کرتے گئے جیوت رہتے ہوئے تو وہ کرم آپ کے بندھن میں نہیں آئیں گے، آپ بندھو گے نہیں کرموں سے۔
اور یدی وہ آپ تیاگ ان کا نہیں کر پائے اور وہ آپ کے اندر ہی ہیں تو وہ جنم مرن یعنی وہ آپ کے ساتھ رہے گی. سمجھ میں آ گیا کچھ؟ گیتا سمجھنا بہت کٹھن ہے پر آپ کا ابھیاس ہوگا اس میں شردا اور وشواس ہوگا. بھگوان کرپا کرتے. میں نے بہت بار بتایا کہ گیتا کے لیے میں نے بہت رویا شروع میں کہ میرے کو گیتا سمجھ میں کیوں نہیں آتی، کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں آ گیا تھا گیتا جیون ہے، کرموں کا آ گیا تو جیون ہے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، اس میں پورا سسٹم دیا ہوا ہے. تو اس لیے بڑا ہی بھاری اندر میں تھا کہ میرے کو جو میں نے ابھی نیچے کی جو لائنیں پڑھی تھی وہ اس میں 18ویں جا کے پیچھے میں ایسی میں ساری گیتا کو بار بار پڑھا. بار بار کیوں پڑھا؟ سمجھنے کے لیے. تو سمجھنے کے لیے آپ کا جگیاسو بننا بہت ضروری ہے. اندر میں جگیاسا ہونی چاہیے. جس کرم کا پھل 3 طرح کا ہوتا ہے اس کرم کے ہونے میں کون ہیتو بنتا ہے؟ ہے ماں بھاؤ کرموں کا انت کرنے والے سانکھ سدھانتوں میں سمپورن کرموں کے سدھ ہونے میں 5 ہیتو بتائے ہیں. ان کو تو مجھ سے سمجھ. شریر کرتا، طرح طرح کے کرم اور ان کی وودھ پرکار کی الگ الگ چیشٹائیں تتھا سنسکار، یہ 5 ہیتو ہیں. منوش شریر وانی اور من کے دوارا شاستر وہت اتوا شاستر نشد جو کچھ بھی کرم آرمبھ کرتا ہے اس کے یہ 5 ہیتو ہوتے ہیں. کتنے طریقے سے سمجھا دیا کہ سارے کیسے چیشٹائیں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے. نشد کرم، سدھ کرم. آپ کے جیسے آپ کا سوبھاؤ سنسکار ہوں گے ویسے ہی آپ کے پاس کرم آئیں گے. آپ سیوا دار ہو، نشکام سیوا. آپ کا چت شدھ ہو جائے گا اور آپ کے اندر بھکتی اپنے آپ ہو جائے گی. آپ سوارتھی ہو، آپ اچھا والے ہو، آپ کے اندر کرودھ ہے، دویش ہے، لوبھ ہے، اہنکار ہے. ویسے ہی کرم بنیں گے، ویسے ہی کرم آئیں گے آگے، ویسے ہی چت دھارن کرے گا اور آپ ہمیشہ انہی کے ساتھ جڑ کے اپنے آپ کو دکھی سکھی کرتے رہو گے. کیا یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ گیتا میں لکھا ہے یہ سب، سدھ کرم اور نشد کرم. تو آپ کو کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا چاہیے؟ کیا سب لوگ گیتا سن رہے ہیں؟ نشکام کرم کرنے میں انتःکرن میں شدھی ہے اور نشکام سیوا ہم کرتے ہیں جس میں ہمارا کوئی سوارتھ نہیں ہوتا. نشکام میں سوارتھ نہیں ہوتا، پریم بھکتی سے ہوتا ہے. تو اس سے آپ کے چت کے اندر شدھی رہے گی. آپ کے اندر ویسے ہی بھاؤ اتپن ہوں گے، ویسے ہی آپ کے سامنے کاریہ ویوہار آئیں گے. کیونکہ آپ کے پاس وہی انسان آتا ہے جیسے آپ ہو. سمجھ میں آ گیا؟ تو اب آپ کو کیسا بننا ہے کہ آپ سے سب پریم کریں؟ سب سے پہلے وانی کی مٹھاس، جس سے کوئی پاس میں بیٹھ تو سکے. اونچی آواز میں کبھی نہیں بولنا، غلط شبد نہیں بولنا. یہ ساری جو باتیں ہیں آپ کے کرموں کے ساتھ جڑتی ہیں. پھر آپ کو کرودھ آنا کم ہو جائے گا. جب آپ دھیرے بولنے لگ جاؤ گے، میٹھا بولنے لگ جاؤ گے تو کرودھ بھی. اہنکار نہیں رہنا چاہیے. دھیان دو، اہنکار آئے تب میرا کچھ ہے ہی نہیں تو میں کس چیز کا اہنکار کروں؟ سب کچھ تو مجھے بھگوان نے دیا ہے.
मिली हुई वस्तुओं का, पदार्थों का मैं कैसे अहंकार करूं। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। सब भजन बोलना और ताली भी बजाना। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है हम प्यार दो जहान का, आपने दिया है हम प्यार दो जहान का। अखियों में मेरे तेरे प्यार के ही साए हैं, अखियों में मेरे तेरे प्यार के ही साए हैं। गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का, गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का। आपने दिया है मुझे ज्ञान दो जहान का, आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का, आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का। दुनिया की प्रीत से दिल को हटा के, दुनिया की प्रीत से दिल को हटा के, खुश हूँ मैं दिल सतगुरु में लगा के, खुश हूँ मैं दिल सतगुरु में लगा के। लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका, लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका। आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का। सतगुरु मेरा प्यार मेरा ईमान है, सतगुरु मेरा प्यार मेरा ईमान है। उन्हीं के सहारे चलते मेरे प्राण हैं, उन्हीं के सहारे चलते मेरे प्राण हैं। रिश्ता हमारा जैसे सम्मा परवाने का, रिश्ता हमारा जैसे सम्मा परवाने का। आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का। करता था मन तंग शाम सवेरे, करता था मन तंग शाम सवेरे। अब ये नहीं तो है बस में मेरे, अब ये नहीं तो है बस में मेरे। कर दिया खात्मा इस बेईमान का, कर दिया खात्मा इस बेईमान का। आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का, आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का। दुनिया की दौलत की न मुझको जरूरत है, दुनिया की दौलत की मुझको जरूरत है। दिल में बसी रहे तेरी प्यारी सूरत है, दिल में बसी रहे प्यारी प्यारी सूरत है। लब पे ही नाम रहे मेरे दिल भर का, लब पे ही नाम रहे मेरे दिल
آپ نے دیا ہے ہمیں پیار دو جہان کا، آپ نے دیا ہے ہمیں پیار دو جہان کا، شکرانے گائے دل گھڑی گھڑی آپ کا، شکرانے گائے دل گھڑی گھڑی آپ کا، آپ نے دیا ہے ہمیں پیار دو جہان کا، آپ نے دیا ہے ہمیں پیار دو جہان۔ بولیے شری آشوتوش مہاراج کی جے، سچے دربار کی۔